حضرت امام علی مقام جب کربلا معلیٰ میں تشریف لائے تو اس وقت یزید نے کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کر رکھا تھا۔ اس بدبخت نے عمر بن سعد کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا جسے حضرت امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ کر کے یہ کہا کہ کسی بھی حالت میں ان کو میرے پاس لے کر آنا۔ حضرت امام علی مقام سے جب یہ کہا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو حضرت امام نے بالکل صاف الفاظ میں انکار فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے آپ نے بڑی جافشانی سے، بڑی محنت سے اور بڑی جواں مردی سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ تقریباً 19 لوگ خانوادہ نبوت کے اس سارے سانحہ میں شہید ہوئے اور کل ملا کر 72 افراد جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے نواسے جن کی محبت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، جنہیں اپنے کاندھوں پر حضور بٹھاتے، جن کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل فرماتے، جن کی خاطر حضور اپنی نماز کو لمبا کر دیتے تھے، آج وہ بے آب و گیاہ اس وادی میں تن تنہا تمام یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے نانا کے دین کو اپنے خون کے ساتھ آباد کر رہے ہیں اور اپنے نانا کے دین کی اپنے خون کے ساتھ آبیاری کر رہے ہیں کہ حضرت امام علی مقام نے اپنا سر دینا تو گوارا کر لیا، ننھے علی اصغر پر تو تیر برستے ہوئے دیکھ لیے، جوان علی اکبر کی جوانی کو قربان کر دیا، اپنے تمام قریبیوں کی شہادت کو برداشت کیا، اس صدمہ سے دوچار ہوئے اور تمام خواتین کا اس مشکل وقت میں، اس امتحان کی گھڑی میں آپ کو ان کے تمام جذبات کا اور ان کی تمام مشکلات کا بخوبی اندازہ تھا، لیکن آپ یہ جانتے تھے کہ یہ راہ مشکل راہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آج ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس دین کو بچائیں گے۔ تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جواں مردی سے ان تمام حالات کا مقابلہ کیا۔ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے اور امام علی مقام کے ساتھ گنتی کے چند لوگ ہیں۔ یہ دراصل حق و باطل کا وہ معرکہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ حضرت امام علی مقام کا وہ مقام و مرتبہ ہے اور آپ کی شخصیت کہ جس نے اپنی جان اور اپنے اہل بیت اطہار کی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو بچایا۔ اس کے بعد جب جنگ کا آغاز ہوا تو آپ نے بڑی جواں مردی کے ساتھ، بڑی جرأت اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ عمر بن سعد ایسا بدبخت شخص تھا کہ جس نے آپ کی شہادت کے بعد چند لوگوں کو کہا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر حضرت امام علی مقام کے جسم کو پامال کریں، تو معاذ اللہ آپ کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، بے کفن آپ کا لاشا پڑا رہا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ پھر آپ کا سر انور جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا اور پھر جب کوفہ کے بازاروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کے سروں کو لے کر جایا گیا تو چشم فلک نے دیکھا کہ اس کائنات میں عبید اللہ ابن زیاد ہو یا یزید ہو یا عمر بن سعد ہو یا ان کے تمام جو اس لشکر کے حواری تھے، ان تمام سے بدبخت روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو اس تکلیف میں جس نے ڈالا اور اتنی بڑی آزمائش ان پر آئی اور اس قدر برے طریقے سے کہ دیکھیں دشمنی کی ایک حد ہوتی ہے، دشمن بھی جب کسی پر حملہ آور ہوتا ہے تو خواتین کو اور بچوں کو اوائڈ کرتا ہے، لیکن یہ کون سے دشمن ہیں جو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں انہی کے نواسوں کو اور انہی کے بیٹوں کو شہید کر رہے ہیں،
اور وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی اقامت کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو پامال نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کو، آپ کی شریعت مطہرہ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا آپ کا۔ تو حضرت امام علی مقام کے سر انور کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس نے حضرت امام کے مبارک ہونٹوں پر چھڑی رکھی، تو وہاں ایک بوڑھے صحابی جو حضرت واصلہ بن الاسقا ہیں، انہوں نے اس سے کہا کہ اے بدبخت، اس چھڑی کو پیچھے ہٹا لے، جن ہونٹوں پر تم نے یہ چھڑی رکھی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے تھے۔ اس کے بعد اس نے بہت بد کلامی کی ان کے ساتھ اور انہیں کہا کہ تم اگر بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ اس کا کیا جواب ہے۔ تو آپ وہاں سے نکلے اور نکلتے ہوئے انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا اے اہل عرب، آج یاد رکھنا، اے گروہ عرب، آج تم غلام بن گئے ہو، اس لیے جو تمہارے حقیقی آقا تھے ان کو تم نے شہید کیا ہے، اور ایسے بدبخت شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے جو تمہارے آقا کو، جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کرتا ہے، اور معزز لوگوں کا قتل جس نے روا رکھا ہے، اس لیے آج سے تم غلام بن گئے ہو۔ چنانچہ چشم فلک نے دیکھا، اس کے بعد جو حالات ان لوگوں کے ہوئے، یہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ ہمارے لیے اس داستان عظیمت میں، اس داستان محبت میں، اس داستان وفا میں بہت سارا درس ہے۔ سب سے بڑا درس حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقائے کرام اور آپ کے مبارک خانوادے کی خواتین کا وہ یہ ہے، سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ تمام کے تمام مصائب و آلام اور پریشانیوں کا جو واحد سبب تھا وہ حضرت امام علی مقام کا بیعت نہ کرنا تھا۔ تو امام علی مقام نے بیعت نہ کر کے یہ بتلا دیا کہ حق کا معاملہ ہو تو سب سے زیادہ جو ڈٹ جانے والے ہیں وہ خانوادہ رسالت کے لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے، حضرت ابن عباس کو خواب آیا کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس روز کے جس روز حضرت امام علی مقام شہید ہوئے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں غبار پڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ تو عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں ابھی حسین کی قتل گاہ سے، حسین کے مقتل سے آیا ہوں اور میں اس کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ یہ وہی دن تھا جس دن حضرت امام علی مقام کی شہادت ہوئی۔ امام سیوطی جو جلیل القدر امام ہیں، مؤرخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، جنہیں جاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا زیارت نصیب ہوئی، وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو آسمان سیاہ پڑ گیا اور لوگ پریشان ہو گئے اور حالات ہی بدل گئے، اور جتنے لوگ مومنین تھے انہیں پریشانی کا سامنا ہوا اور اس قدر ماحول بدلا کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کون سا عذاب اترنے والا ہے۔ سو یہ داستان عظیمت، یہ داستان وفا ہمیں آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا تعلق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے تو حقیقی تعلق تبھی ہوگا جب ہم آپ کے اہل بیت اطہار کی محبت دل میں رکھیں، ان کا ادب اور ان کا احترام کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریق کو اپنائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ رب العزت اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔